اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو وہی جو لا الہ الا اللہ اللہ جو 200 بار پڑھنا ہے، یہ آپ مغرب کی نماز کے بعد پورے کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو عشاء کی نماز کے بعد یہ باقی وظیفہ اپنا پورا کر۔ آپ کو سمجھ آ گئی؟ بس ساتھیو، آپ خوش قسمت ہیں، آپ کو مبارک ہو کہ آپ سلسلہ قادریہ میں آپ کی بیعت ہو گئی، اور آپ کا کنیکشن جو ہے مدینہ منورہ سے آپ کا کنیکشن لگ گیا ہے۔ پاور ہاؤس کہاں ہے آپ کا؟ ہمارے ایمان کا پاور ہاؤس کہاں ہے؟ اور یہ کنیکشن جو سلسلہ ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یہ جو ہمارا شجرہ ہے، اس میں یہ سلسلہ چل رہا ہے وہاں سے دلی کرم اللہ وجہ سے آگے چلتے 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 شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے یہ سلسلہ جو ہے وہ مختلف اولیاء اللہ، غوث اور کتب، اس سلسلے کے اس جو پلو آپ نے پکڑا آج، اس پلو سے اولیاء اللہ، غوث اور کتب اپنے وقت کے، وہ اس پلو کے ساتھ وہ بھی چمٹے ہوئے ہیں، انہوں نے اس پلو کو پکڑا ہوا ہے۔ تو آج آپ بھی خوش قسمت ہے کہ جس پلو کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ خواجہ عبد الرحمان چھوری رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد شاہ سرکوٹی رحمۃ اللہ علیہ، سید طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ اپنے وقت کے ولی تھے، غوث تھے، کتب تھے۔ خواجہ عبد الرحمان چھوری رحمۃ اللہ علیہ کچھ بھی نہیں پڑھا اور 30 پارے درود شریف لکھے۔ تو آپ اس پلو کے ساتھ، اس کنیکشن کے ساتھ جو پاور ہاؤس سے چلا ہے، آج چلتے چلتے وہ کنیکشن آپ تک پہنچا۔ تو آپ خوش قسمت ہیں یا نہیں ہے کہ آج آپ کا تعلق جو ہے ایک سلسلے کے ذریعے سے آپ کا تعلق مدینہ منورہ سے ہو گیا، آپ کی رسائی ہو گئی ہے میرے آقا تک، اور آقا کا جو سلسلہ ہے وہی سلسلہ ہمیں اللہ نے نصیب کیا۔ تو اس کو نعمت سمجھے، نعمت کی قدر کریں، اور اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھیں۔ آج آپ کے ساتھ سلسلے کا بھی کام ہے، لیکن آج ہماری بڑی بات یہ ہے کہ ہم آج ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، اور آج ربیع الاول کی کتنی تاریخ ہے؟ 8 تاریخ ہے، 8 تاریخ ہو گیا، اور انشاءاللہ 12 ربیع الاول بھی آ رہا ہے۔ تو آج آپ کی یہ محفل جو ہے، یہ جہاں سلسلے میں آپ نے دخول ہے آپ کا، وہاں آپ اس اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں۔ اس اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعمت، آپ نعمت کبریٰ ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ ہم پہ کرم کیا کہ ہمیں حضور کا امتی بنایا، ہمیں حضور کا تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ میں نے مومنوں پر، آپ پر احسان کیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ آپ میں سے انسانی صورت میں اپنا رسول کی بعثت مبارک فرمائی، اور یہ مومنوں پہ احسان کیا۔ تو اللہ نے آپ پہ احسان کیا ہے، اللہ نے آپ پہ احسان کیا ہے۔ ایسا زور سے بولا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ
ڈائجسٹ کر رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہ آپ ڈائجسٹ کر رہے ہیں، توجہ بھی ہے ماشاءاللہ. تو کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہم پہ کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور اس سے بڑا احسان یہ ہے کہ ہمیں امتی ہونے کا شرف دیا. یہ اللہ کا احسان ہے ہم پہ. پھر یہ اللہ کا احسان ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہی کے صدقے میں انسان جو ہے یہ اشرف المخلوقات کے مقام پہ، اشرف المخلوقات کا جو ٹائٹل ملا ہے یہ حضور کی صدقے میں ملا. آج ہم تو وحشی تھے، ہم تو بگڑے ہوئے تھے، ہم تو خوار تھے، بدکار تھے، ڈوبے ہوئے ذلت میں تھے، لیکن جب میرے آقا آئے آپ نے ہمیں انسان بنایا، آپ نے ہمیں اللہ کی معرفت آپ کے ذریعے سے ہمیں ملی. ہمیں کیا پتا تھا، ہم تو بتوں کو پوج رہے تھے. ہر آدمی نے اپنا خدا بنایا ہوا تھا، ہر ایک پتھر کو تراش کے اس کو خدا بنا کے اس کے سامنے زندہ ریز ہوتا تھا. آج اگر آقا نہ ہوتے تو ہم بھی اسی گمراہی میں ڈوبے ہوتے، ہم بھی بولے گمراہی میں آج بھی ہم کسی بت کے سامنے کھڑے ہوتے. تو یہ اللہ کا کرم ہے نا کہ حضور آئے، ہمیں بتوں سے خلاصی مل گئی، ہمیں اللہ کی معرفت مل گئی، اللہ کی شناخت مل گئی، ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کائنات کا رب کون ہے، اس نظام کو چلانے والا کون ہے، خدا کون ہے، پیدا کرنے والا کون ہے، نظام کو چلانے والا کون ہے. یہ ساری شناخت ہمیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کرا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، تو ہمیں یہ اللہ کا احسان ہے اور ہمیں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے. اور شکر یہی ہے کہ 12 ربیع الاول کو اس شان کے ساتھ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کے اللہ کا شکر بجا لائیں، اور اس دن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود اور سلام بھیجیں، جلوس نکالیں، خوشیاں منائیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جو آپ پہ کرم ہوا ہے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ نے فرمایا. میلاد منانے کا طریقہ ہمیں کس نے سکھایا؟ بھائیو، ہمیں میلاد کی یہ محفل ہے، ہمیں میلاد منانے کا طریقہ کس نے سکھایا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا. بالکل آپ کہہ دیجئے اپنے امتیوں سے کہ بفضل اللہ و برحمتہ، جو فضل میں نے کیا ہے اور جو رحمت اللہ نے ہمیں دی ہے. تو رحمت کون ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہ جو میں نے کرم کیا، رحمت کیا، اس پہ خوشی مناؤ، خوشی کرو. بذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اس پہ جو خرچ کرتے ہو، یہ اس سے کہ پیسے جمع کر کے بینک میں ڈالتے رہو، مضبوطی سے جیب کو پکڑے رکھو، اس سے بہتر ہے کہ حضور کی میلاد پہ تم خرچہ کرو. تو جن کی توفیق ہے بنگلہ دیش جانے کی، کیونکہ بنگلہ دیش کا جو بابا جی کے بچوں کا جو میلاد ہے ساری دنیا مناتی ہے، لیکن جو میلاد باجی کے بچے مناتے ہیں اس کی شان ہی نہ حضور قبلہ طیب شاہ احمد شاہ ان کی بنیادیں ہیں. یہ جو آج
ہم جلوس کی تیاریاں کر رہے ہیں. کتنے بھائی مجھے کہتے ہیں ہم نے جانا ہے جلوس میں. کتنے بھائی ہیں کہ اس کے لیے بے چین ہے کہ ہم جلوس میں جاتے ہیں. یہ محبت کی، یہ پریم کا بازار، یہ پریم کا بازار ہمیں کس کے ذریعے ملا؟ سید قیم شاہ رحمۃ اللہ علیہ. جامعہ کو وجود میں آیا سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر وہی فیضان ہے کہ آج میلاد شریف جس انداز سے باجی کے بچے میلاد شریف کو مناتے ہیں، پوری دنیا اپنے اپنی شان سے مناتی ہے. شہنشاہ سری کوٹ کے بچوں کا انداز نرالا ہے. بس اپنے آپ کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اپنے آپ کو جوڑ کے حضور کی محبت کو اپنا اثاثہ، دولت. اثاثہ جانتے ہیں اس کو کہتے ہیں؟ خزانہ. یہ حضور کی محبت ایک ایمان کا خزانہ ہے، اور اس خزانے کی چوکیداری بھی آپ نے کرنی ہے. جہاں خزانہ ہوتا ہے وہاں کیا ہوتا ہے؟ چور ہوتا ہے، ڈاکو ہوتا ہے. آپ تو سمجھدار ہیں ماشاء اللہ. مولانا صاحب بہت سمجھدار ہے ماشاء اللہ. جہاں خزانہ ہوتا ہے وہاں ڈاکہ پڑتا ہے. تو ساتھیوں، آج فتنے کا دور ہے. آج فتنے کا کیا کیا، بس کوئی یہاں سے اٹھ جاتا ہے، کوئی اپنی بولیاں بولتا ہے. کوشش میں ہے کہ مسلمان اور حضور کا جو رشتہ ہے اس رشتے کو توڑ دیا جائے، کمزور کر دیا جائے. تو یہ ایمان آپ کے پاس، یہ اثاثہ جو ہے، یہ جو خزانہ ہے، اس کی حفاظت کریں، اور اس کی حفاظت آپ کا سلسلہ ہے. اپنے آپ کو سلسلہ سے جوڑ کے رکھیں، اپنے آپ کو سلسلہ سے جوڑ کے رکھیں، کیونکہ یہ جو زندگی کا میلہ ہے، اس میلے کے اندر اگر آپ، یہ دامن آپ کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تو اس میلے کے اندر کوئی شکاری آپ کو اٹھا سکتا ہے، کوئی آپ کے ایمان پہ ڈاکہ ڈال سکتا ہے. ہم میلے میں جاتے ہیں، بچوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں. اب تو میلے ہوتے ہیں یا نہیں؟ آپ لوگ بھی کبھی کبھی جاتے ہیں تو بچے کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں. جب بچہ ساتھ ہوتا ہے تو میلے میں بچے کو آپ نے مضبوط پکڑا ہوتا ہے، اور گھر والی بھی آپ کو یہ ہدایت کرتی ہے کہ بچے کا ہاتھ چھوڑنا نہیں ہے. چھوڑ دیا تو میلے میں گم جائے گا. تو اس میلے میں آپ نے بھی آقا کے دامن کو چھوڑنا نہیں. بس اس کو مضبوطی سے تھام واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. آپ آگ کے گڑھے کے، تباہی کے گڑھے کے کنارے تھے، اللہ نے کرم کیا، حضور آئے، انقلاب آ گیا، نور پھیل گیا، اندھیرے چھٹ گئے. اور اسی حضور کی اس نور سے استفادہ کریں اور اپنے آپ کو سلسلے کے ساتھ جوڑ کے رکھیں کہ یہی سلسلہ ہمارا اس زندگی کے اس میلے کے اندر ہمارے ایمانوں کی حفاظت کرے. بس اگر ہم اپنے ایمان کا دفاع کر سکے تو زندگی کا مقصد پورا ہو گیا، اور اگر ہم نے ایمان کا دفاع نہ کیا تو زندگی بے معنی ہو کے رہ جاتی ہے. اس لیے اس زندگی کو بامعنی بنائیں، اس زندگی کو بامعنی بنائیں، اور اپنے آپ کو پابند کریں کہ ہر اس کام میں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا جس میں شامل ہو،
उन कामों को अपनाएं जिससे अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाराजगी हो, उससे अपने आप को बचा के रखें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपकी घोषणा कमेटी की है भाई में तकरीर खत्म हो जाती है तो उसके बाद सदन है काजी उमर को गनी साहब, तो बस ये आप सब भाई मिल के आप इनको साथ चलाएं, ये आपको साथ चलाएं, ठीक है ना। दोनों तरफ से ये प्यार और मोहब्बत इस रिश्ते को आप मजबूत बनाएं। आप सिलसिले की उसके आप वो जिम्मेदारी दी है, अल्लाह ताला आपको कमा दूरी हमारे भाइयों की हाजिरी को कबूल फरमाए। मीलाद शरीफ का ये प्रोग्राम भाइयों ने जहाँ सब्जी मंडी अल अबीरी वेजिटेबल मार्केट वेजिटेबल मार्केट, अच्छा बस ये मुश्किल अल्फाज हैं बस यहाँ पे हम सब जमा हैं ये भाई, तो अल्लाह ताला इन सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। करीम सल्लल्लाहु की इस मीलाद पाक की महफिल के सदके हमारी गलतियों को कोताहियों को माफ फरमाए। खताकार हैं ज़ियादार डूबे हुए जिल्लत में, लेकिन जो भी है तेरे हबीब अल्लाह अपने हबीब के सदके हमारी गलतियों को गुनाहों को माफ फरमाए। हमें सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक दे, हमें फितनों से महफूज या अल्लाह हमें बस अपना कुर्ब नसीब फरमा, ईमान पे इस्तिकामत नसीब फरमा, हमें नमाजी बना, गुनहगार बना, साले बना, हमें हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालों में शामिल। जो भाई कारोबार में है अल्लाह ताला कारोबार में तरक्की दे, भाइयों के कारोबार में कमी है कमजोरी है या अल्लाह उन पे अपना करम फरमा, तेरे खजाने भरे हुए हैं। सब भाइयों के जितने भी मौजूद हैं सबके रिज़्क़ में बरकत फरमा, जो बे औलाद है उनको औलाद नसीब, अल्लाह बेरोजगारों को रोजगार, या अल्लाह हमें अमन नसीब फरमा, या अल्लाह जो लोग अमन को तौबाला करते हैं या अल्लाह शर से पूरी दुनिया को महफूज रखे। या अल्लाह यहाँ जो हमारी यहाँ के जो अमीर हैं, यहाँ के जो हमारे यूएई के हुक्मरान हैं, शयूख हैं, अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी दे, और क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश और पाकिस्तान के अवाम के लिए उन्होंने अपने दरवाजे खोल के रखे, यहाँ पे आके हमें रोजगार का जरिए जराए हमें मिल रहे हैं, शफकत मिल रही है, इंसाफ है इस सोसाइटी के अंदर। इन हुक्मरानों ने अमन दिया है और बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो बस इस हुकूमत में रहते, इस मुल्क में रहते हुए इस हुकूमत के जो भी अहकामात है, जो भी डिसिप्लिन है, उसका ख्याल रखा करें। और ये आपसे वफा करते हैं, आप इनसे वफा करें। अल्लाह हमारी गुनाहों को माफ फरमा, नफ्स को माफ फरमा, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या अल्लाह उनकी शफाअत कुबरा हमें नसीब। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़ता लना बिही वाअफ़ु अन्ना वग़फिर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल काफ़िरीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि मुहम्मद व आलिहि